پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا ہر شخص، ہر ادارہ، ہر طبقہ، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وہ اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے معیشت ہے. معیشت کی زبوں حالی، معیشت کی کمزوری، معیشت کی تباہی، ان چیزوں کے اوپر سب لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں. تاہم کوئی ایک عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کوئی IMF کا انتظار کر رہا ہے کہ قرضہ آ جائے تو مزے اڑائیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ کہیں سے ڈالر جو ہیں برسنا شروع ہو جائیں تو پھر ہمارے مزے لگ جائیں. جیسے پہلے ماضی کے اندر ڈالر آیا کرتے تھے اور سب لوگ جو تھے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک بہترین سے بہترین زندگی گزارتے تھے، خوشحال اور مصنوعی قسم کی خوشحالی گزاریں. کیونکہ مصنوعی چیزوں پہ، اسٹیٹس سمبلس کے اوپر ہماری قوم کا بہت زیادہ توجہ ہے. سادگی، بچت، فضول خرچی سے پرہیز اور ایسی قوموں پہ جو کہ کام کرنے والی قومیں ہوں ان کی طرف ہماری توجہ جو ہے بہت کم جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ سب بیوقوف لوگ ہیں اور یہ ساری قومیں جو ہیں ان کو یہ جو ہے یہ کسی کو ہم سازشی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی لیبل لگا کر فارغ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب سے اعلیٰ ترین قوم ہے اور سب سے زیادہ ٹیلنٹ دنیا میں ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ محنت ہم کر سکتے ہیں اور پھر ہم ایک خیالی دنیا میں آ جاتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ترقی بھی ہمیں کو کرنا چاہیے اور ہمارے جیسا جو ملک اور قوم ہے وہ تو نامعلوم کیا ہو جائے گی اور کیا نہیں ہے. تو جناب جب تک کہ آپ خود محنت نہیں کریں گے اور عوام ایک ایک آدمی اس قوم کا محنت نہیں کرے گا اپنی اپنی جگہ، اس کے لیے کسی خاص کی ضرورت نہیں ہے، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے. لیکن معیشت سب سے بڑا مسئلہ، لیکن ذکر آج کل آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے ہوتے رہتے ہیں. ایک بہت بڑا ذکر جو ہے جس کا آپ نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا وہ الیکشن ہے اور اس کے لیے جناب سب سے زیادہ جو زور لگا رہے ہیں وہ سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان. انہوں نے اس کے سلسلے میں پہلے تو ایک 60-70 جلسے کر دیے. وہ زیادہ تر سڑکوں پہ ہی رہے کچھ 5-6 مہینے جب سے وہ عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے فارغ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے جناب ضمنی الیکشن لڑ دیے. پھر اس کے بعد اس میں لانگ مارچ کر دیے، اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی. کوئی ایک چیز بھی جو انہوں نے ٹارگیٹ مقرر کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. تو پھر انہوں نے جناب پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور KPK کی صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب شاید الیکشن جو ہے ان کی جھولی میں آ کے گریں گے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اب پھر وہ اب کورٹس میں جا رہے ہیں. کورٹس میں کہ جی کبھی وہ کہتے ہیں میں نیشنل اسمبلی میں واپس چلا جاؤں تو اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ہو جائے. پھر یہ کہ کبھی وہ کوئی اور کرتے ہیں. تو اس قسم اور زیادہ تر وہ کبھی وہ صدر کو ایک خط لکھتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کریں. کبھی وہ استدعا کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کروا دیں. مطلب یہ کہ ہر قسم کا وہ پھر اب انہوں نے کہا کہ میں جیل بھرو تحریک شروع کر دوں گا تاکہ الیکشن ہو جائیں. تو مطلب یہ کہ جو وہ جتنے پاسبل طریقے تھے ان کے، اور ہر بار جو تجزیہ نگار ہیں، جو وہ ماہرین ہیں اور جو میڈیا کے پرسنز ہیں، جو ویلاگرز ہیں اور جو اہل دان جو کہتے ہیں یہ ان کا آخری ٹرمپ کارڈ ہے. تو یہ ان کا، مگر انہوں نے ایک کام ضرور کیا ہوا ہے. وہ کام یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا میں رہتے ہیں. ویسے میڈیا میں رہنے کا انہوں نے ایک بہترین طریقہ یہ بھی نکالا ہے کہ روزانہ تقریباً وہ 5:30 اور 6:30 کے درمیان جو ہے وہ ایک اس میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک طرف پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، ایک طرف ان کی جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے. وہاں پہ 15-20 منٹ خطاب کرتے ہیں کسی موضوع پہ اور وہ لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں نا نصیحت کرتے ہیں یا تو ان کے لیے ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں ایک بہترین تجزیہ کار کی طرح، یا یہ کہ ان کو پھر اپیل کرتے ہیں کہ یا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، سڑکوں پہ نکل آئیں یا نہ نکلیں. یا جو عدلیہ کو بتاتے ہیں، وہ فوج کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، عوام کو اپوزیشن کے اوپر گرجتے برستے ہیں. تو یہ سارے کام بھی وہ روزانہ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ وہ اپنے من پسند جو ان کے وہ ہیں ویلاگرز اور تجزیہ کار، اور وہ ان کو بلا کے پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں. تو میڈیا میں رہنے کا فن تو انہیں آتا ہے اور وہ رہتے ہیں میڈیا کے اندر. آپ دیکھیں ہر روز خبروں کی جس بھی آپ چینل کو لگا لیں یا جو بھی کچھ ہو، اس کی ہیڈ لائنز کے اندر وہ ان کی الفاظ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. پھر وہ الیکشن کمیشن کے اوپر گرجتے برستے ہیں. الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ دیا انہوں نے صدر صاحب کا، جس کا ہم نے کل پورے احوال کا ذکر کیا تھا، لیکن اس سے بھی کوئی مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب وہ کورٹ میں گئے ہیں، وہاں وہ لے کر ہیں. اس کے علاوہ
یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ کسی کی فرمائش پہ تو نہیں ہو سکتے. الیکشن کا تو ایک طریقہ کار ہے, پارٹیاں مل بیٹھیں, اگر انہوں نے الیکشن چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, ہمیشہ اپوزیشن بیٹھتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ مل جل کر کوئی فیصلہ کر لیں کہ کب الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن سے کسی کو بھی منفع نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے, ریفرینڈم کیوں نہیں ہونا چاہیے, عدم اعتماد کی تحریک کیوں نہیں آنا چاہیے. یہ سارے وہ پروسیسز ہیں جس کے ذریعے اقتدار میں تبدیلی آ سکتی ہے, نئی پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں انہیں موقع مل سکتا ہے اگر وہ یہ ثابت کر دیں آئینی طور پہ کہ واقعی میں وہ حقدار ہیں اقتدار کی. لیکن یہ کہ کسی کی فرمائش پہ یا کسی کے احتجاج پر الیکشن ہو تو اس کے نتیجے جو ہیں وہ نہیں نکل سکتے. اور اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ نے الیکشن کا فائدہ کیا ہوگا. 2018 میں الیکشن ہوئے تو کیا فائدہ ہوا؟ یہی کہتے ہوئے گزر گئی عمران خان کی سارے وقت کے ہم ایک پیج پہ ہیں, جتنا ہمیں فوج نے سپورٹ کیا اتنا کسی نے سپورٹ کیا. وہ کہتے تھے جنرل باجوہ جیسا ڈیموکریٹ کوئی پیدا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کے ساتھی بھی سب یہ کہا کرتے تھے, اور ہر موقع پہ چاہے وہ سینٹ کے اس کا چیئرمین کا الیکشن ہو, چاہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو, چاہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی سابق جو سربراہ تھے آرمی کے ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو, ان سب کے اوپر پھر جو جس قسم کے واقعات, جس قسم کی وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو جس میں تراکیب استعمال کی جاتی تھی وہ سب کے سامنے ہے, اور کوئی بھی ان کی تعریف نہیں کرتا. تو اگر آپ الیکشن کرائیں گے اور ایسے الیکشن کرائیں جنہیں ایسٹ پاکستان میں ایک دفعہ جھرلو الیکشن کہا گیا تھا, تو پھر اس کا نتیجہ بھی وہی نکلتا ہے جو کہ ان جھرلو الیکشنز کا نکلا تھا, کہ اس سے الیکشن کا مقصد ہوتا ہے عوامی رائے کو موقع دینا کہ وہ اپنے فیصلہ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ الیکشن نہ کرتے ہیں کہ جی الیکشن عوام کا حق ہے, الیکشن میں جانا ضروری ہے, جمہوریت نہیں. الیکشن کے لیے جو اہم ترین چیز ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے لیے تیار ہوں, وہ اپنا منشور پیش کریں, عوام اس منشور کے اوپر یہ فیصلہ دے کہ ہاں ہم آج کوئی بھی اگر آپ منشور لے لیں, دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں کہ اس قسم کی کمزور معیشت کا ملک جیسا ہمارا ملک ہے, اس کے اندر الیکشن کا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ معیشت ہی ہے, اور وہ یہ کہ کیسے اس معیشت کو مضبوط کیا جائے, کون سے وہ طریقے اختیار کیے جائیں, خارجہ پالیسی میں تبدیلی لائی جائے, اکنامک پالیسی میں تبدیلی جائے, لوگوں کو کیا بات سمجھائی جائے. تو یقینی بات ہے وہ منشور آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا, اور پھر لوگ اس کے اوپر فیصلہ دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس کی پاپولیرٹی اتنی, تو پھر تو آپ یہ دیکھیں نا کہ گزشتہ سال اپریل وہ مارچ کی عدم اعتماد کی تحریک کے آنے سے پہلے عمران خان کے پاس پورا موقع تھا, وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے اور الیکشن میں چلے جاتے, مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتا. اور ہم نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو مڈ ٹرم الیکشن کرا لیں, یہ عین الیکشن کے مطابق ہے. لیکن اس کا نتیجہ انہیں عمران خان نے یہ نہیں کیا, اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ اس وقت ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ لوسٹ ہے, معیشت کی زبوں حالی وہ ہر وقت ان کے وہ اور ان کے جو اتنے تمام جو وہ تھے ترجمان اور لیڈر, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہمارے کو ایک وراثت میں ایسی وہ ملی ہے معیشت جس کی دیوالیہ ہے اور اسے ہم سنبھال رہے ہیں. آج وہی بات جو ہے موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے کو وراثت میں ایسی, تو ہم کیسے الیکشن میں جائیں گے. تو وہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر الیکشن کا وہی طریقہ اپنانا چاہیے ہمیں جو کہ بالکل صحیح طریقہ ہے, کہ الیکشن کمیشن بالکل الیکشن کرانا چاہیے. ایسے ریفرینڈم بھی نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے اندر جیسے ریفرینڈم آپ نے جناب محترم جنرل ضیاء الحق کے دور میں دیکھے, یا ریفرینڈم جنرل مشرف کے دور میں دیکھے. وہ آپ کو معلوم ہے وہ اسی قسم کے ریفرینڈم ہے جو کہ تمام آمروں کے دور میں ہوتے ہیں, جس میں 94% اور 96% ووٹنگ ہو جاتی ہے. اور کیسے وہ ووٹ پڑتے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے, کیا کتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کا بچہ جانتا ہے. لیکن ہمیں وہ الیکشن چاہیے جو کہ صحیح معنوں میں الیکشن ہو, نہ ہمیں 2018 کے الیکشن چاہیے, نہ ہمیں اس ریفرینڈم کے الیکشن چاہیے جو جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے دور میں ہوئے. ہمیں وہ الیکشن چاہیے جو کہ دنیا کے اندر مستند الیکشن کہے جاتے ہیں, اور اس سے جو نتیجہ نکلے وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ہو سب سے پہلے. یہ بہت لازم ہے, اور کوئی چیز ہو یا نہ ہو. اور اس کے سلسلے میں جتنے ادارے ہیں, جتنے وہ بھی ہیں, ان کو بھی بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. یہ کہ جی وہ
آئین کی شقیں آپ کوٹ کرتے ہیں، تو آئین کی شقیں کتنی آپ فالو کر رہے ہیں؟ ان اداروں سے بھی پوچھ لیں آپ کہ اور اپنے حلف کی کتنی آپ پاسداریاں کر رہے ہیں؟ جس قسم کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور ان کے اوپر جس قسم کے مطالبے ہو رہے ہیں سو موٹو ایکشن کے، جس قسم کے کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں جائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو پھر یہ ہماری طرف سے نہیں آ رہے مطالبے، نہ کسی سیاسی بڑی بڑی جو وکلا تنظیمیں ہیں جیسے پاکستان بار کونسل وغیرہ، ان کی طرف سے جو مطالبے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کس طرف جائیں گے؟ ایسے الیکشنز کی طرف جائیے، ایسے جو کہ پاکستان کی معیشت کو پہلے مضبوط کرے، پھر پاکستان میں استحکام لائے، سیاسی استحکام لائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک الیکشن ہو، اس کے بعد کوئی کہے کہ جی ہم تو اسے تسلیم نہیں کرتے، ہمیں تو الیکشن کمیشن بالکل سر عام، جیسے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے الزامات لگاتے ہیں الیکشن کمیشنر، تو ایسے الیکشن کمیشنر اور ایسے الیکشن کمیشن کے کیا کروائے ہوئے انتخابات کو قبول کر لیں گے؟ کوئی گارنٹی لکھ کے دیں گے وہ کیا کورٹ کے اندر کہ ہاں جی میں اس کے لیے تیار ہوں اور کچھ بھی ہو جائے میں کروں گا؟ اور اگر لکھ بھی دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کل یو ٹرن لے لیں گے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑے لیڈر کا کام ہی یہ ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ یو ٹرن لیے جائیں، تسلیم نہ کیا جائے، پھر احتجاج کیا جائے، ایک کنسنسس ڈرا کیا جائے بٹوین پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان، اور اس کے تحت پھر جو الیکشن کرائے جائیں وہ ان پارٹیز کے لیے بھی قبول ہوں، عوام کے لیے بھی قبول ہوں، پاکستان کی بہتری کی طرف جا سکیں، پاکستان کی بہتری معیشت کے استحکام میں اور ساتھ ہی پولیٹیکل استحکام میں اور عوام کی خوشحالی اور ترقی میں۔